پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی اختلافات کو نفرت میں نہ بدلنے اور بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کے حالیہ طبی معائنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل خانہ اور ذاتی معالج کی تسلی ضروری ہے، محض فرینڈ آف دی کورٹ بھیجنا کافی نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی کسی غیر آئینی فورس کا حصہ نہیں بنے گی اور وہ صرف عدالتوں کے ذریعے قانونی رہائی چاہتے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس سے استدعا کی کہ وہ 13ویں مرتبہ عدالت آنے پر اب انصاف ملنا چاہیے اور 3 کروڑ ووٹ لینے والوں کی آواز کو دبایا نہ جائے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ ایوان گل نے اقوام متحدہ کی انسانی کونسل میں اپنا خطاب کے دوران صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایوان گل نے امریکی کارروائی کو ایک سیاسی آپریشن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 3 جنوری کو امریکی مداخلت کے دوران سینکڑوں شہری ہلاک ہوئے اور ایک آئینی صدر کو غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس جبری حراست کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یاد رہے کہ نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ اس وقت امریکی تحویل میں ہیں، جہاں ان پر منشیات کی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات کے تحت نیو یارک کی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری گلستان کالونی میں رینجرز نے سنیپ چیکنگ کے دوران ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ایک اہم ملزم اویس قریشی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کے قبضے سے چھینے گئے موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی ہے، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اسے واضح طور پر واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ لیاری کی UC 3 کا کونسلر بھی ہے اور گرفتاری کے خوف سے کچھ عرصہ پنجاب میں روپوش رہا تھا۔ رینجرز حکام کا کہنا ہے کہ ملزم علاقے میں اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور اس کے خلاف مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو فیلڈ میں متحرک رہنے اور سرکاری نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سخت پرائس کنٹرول کا حکم دیا ہے۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری سندھ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اب تک 870 دکانوں کی چیکنگ کے دوران 24 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا چکا ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ منافع خوروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کیونکہ عوام کو ریلیف دینا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان میڈیا رپورٹس کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنرل ڈین کین نے ایران پر حملے کے خطرات اور اسلحے کی کمی سے متعلق خبردار کیا ہے۔ ٹرمپ نے ان خبروں کو فیک نیوز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنرل کین کا موقف ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ آسانی سے جیت سکتا ہے۔ اس سے قبل واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل اور یوکرین کی مدد کے باعث امریکی اسلحے کے ذخائر دباؤ کا شکار ہیں اور جنگ طویل ہونے کا خدشہ ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر حکم دیا گیا تو امریکی فوجی پوری طاقت سے کارروائی کرے گی، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر اپنے دفاعی پروگرام پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران اسرائیلی آبادکاروں نے ایک مسجد کو نذر آتش کر دیا ہے اور اس کی دیواروں پر نفرت انگیز نسل پرستانہ نعرے تحریر کیے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق فجر کے وقت نمازیوں نے مسجد میں آگ کے آثار اور ٹوٹا ہوا شیشہ پایا، جبکہ سیکیورٹی کیمروں میں 2 مشکوک افراد کو پیٹرول کے ساتھ مسجد کی جانب آتے دیکھا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا کہ گزشتہ 1 سال میں 45 مساجد کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اور یہ تازہ حملہ فلسطینیوں کو اشتعال دلانے کی سوچی سمجھی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک مغربی کنارے میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جو کہ علاقے کی آبادیاتی ساخت بدلنے کی خطرناک اسرائیلی پالیسیوں کا حصہ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے نجی میڈیکل کالجز کو طلباء سے زائد فیسیں وصول کرنے سے روکتے ہوئے ایک اہم تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس خالد اسحاق نے رانا ندیم کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے واضح کیا کہ PMDC کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی نجی کالج 18 لاکھ روپے سے زائد فیس طلب نہیں کر سکتا۔ عدالت نے متاثرہ طالبہ کے والد کو ہدایت کی کہ وہ اپنی دستاویزات کے ساتھ PMDC سے رجوع کرے، جو اس معاملے پر 30 روز کے اندر قانون کے مطابق حتمی فیصلہ کرے گا۔ یہ حکم ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کالج ان سے مقررہ حد سے کہیں زیادہ یعنی 27 لاکھ روپے فیس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی شدید مندی کا رجحان غالب رہا، جہاں 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کی بڑی گراوٹ دیکھی گئی۔
مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سرمایہ کار محتاط نظر آئے، جس کی وجہ سے انڈیکس 1,66,077 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ دن بھر کے اتار چڑھاؤ کے دوران مارکیٹ 1,69,000 کی بلندی کو چھونے کے بعد اچانک نیچے گر گئی۔ دوسری جانب کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے اور انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 پیسہ سستا ہونے کے بعد 279.54 روپے پر ٹریڈ ہوتا رہا۔